جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کے اخلاق کو میں درست کروں۔ تو اصلاح معاشرے کا بلند معیار بتلایا گیا ہے کہ معاشرے کا اصلاح درستگی تب ممکن ہو سکتی ہے جب اخلاق نبوی کو ہم فالو کریں، اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کریں۔ ایک حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑی شاخ ہے وہ ایمان ہے، جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور پھر اس کی شاخیں ہیں وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اس کی ایک تو شاخ یہ ہے کہ راستے سے کسی بھی نقصان دہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور اسی طرح فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا تو ایمان کا ایک جز ہے، اہم ایک اس کی شاخ ہے اور بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ جب حیا ہوگا تو تمام نیکی کے انسان کام کر سکتا ہے، اگر حیا نہیں تو نیکی کی توفیق اس کو نہیں ملے گی۔ تو دیکھیں جی، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ انسان کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا یا بڑی سی بڑی چیز کا کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے، اس کا باعث نہ بنے۔ تو دیکھیں کہ پاک دامنی اور عفت والا معاشرہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ چھوٹی سی چھوٹی کسی کو تکلیف مت دیں، نہ دیں۔ بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، چوری تو اپنی جگہ پہ ہے، زنا تو اپنی جگہ پہ ہے، سود خوری تو اپنی جگہ پہ ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے گا، جو یہ میں نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، جب ان چیزوں پر عمل کریں گے تو بڑے بڑے گناہ تو بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ مسلمان سے پھر بڑے گناہ تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان حضرات صحابہ کرام جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں کے عیسائیوں نے مسلمان صحابہ کرام کی اخلاق کی تعریف کی۔ جب مسلمان ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے ہندو راجاؤں پرجاؤں نے حضرات صحابہ کرام کی تعریف کی اور حضرات صحابہ کرام کی پاک دامنی اور عفت کی شہادت دی۔ اسی طرح جب ایران کو فتح کرنے کے لیے مسلمان صحابہ کرام گئے تو وہاں ایران کے کمانڈروں نے بھی مسلمانوں کی تعریف کی اور صحابہ کرام کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ واہ صحابہ کرام، کیا ان کا اخلاق ہے، کیا ان کی پاک دامنی ہے، کیا ان کے اعمال ہیں۔ اسی طرح جب محمد بن قاسم مسلمانوں کے بڑے اور کمانڈر، جب ان کی سرکردگی میں، ان کی سرپرستی میں حضرات صحابہ کرام جب سندھ میں داخل ہوئے تو ہزاروں لوگ محمد بن قاسم کے چہرے کو دیکھ کر کے اور اسی طرح جب مسلمان محمد بن قاسم کی سرکردگی میں جب سندھ میں داخل ہوئے تو ہزاروں لوگ محمد بن قاسم کے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کے نور کو دیکھ کر کے، ان کی پاک دامنی عزت کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو
تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اندر ہم حیا کو پیدا کریں، اس کے بعد پھر تمام نیکیوں کی آپ کو توفیق ہوگی، پھر معاشرہ بہتر ہوگا، پھر آپ کی سٹی، آپ کے شہر بہتر ہوں گے، پھر آپ کی کنٹری بہتر ہوگی، اسی طرح اسلام پھیلتا جائے گا۔ دین جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے، وہ دین جو ہے اسلام اخلاق نبوی سے پھیلا ہے۔